اقبال ایک محسن، ایک رہنما۔ علامہ اقبال ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جس میں مسلمان تقریباً پوری دنیا میں یورپی ملکوں کی سیاسی غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور ان کی شوکت و سطوت کے سورج میں گہن لگ چکا تھا۔ سیاست و حکمرانی میں جو قوم مغلوب و محکوم ہو جاتی ہے، اس کے علوم، نظریات، افکار، تہذیب اور ثقافت پر بھی غلامی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کی لمبی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص عنایت کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ چند صدیوں کے فاصلے سے ایسے مفکرین اور مجددین پیدا کرتا ہے جو ملت اسلامیہ کو اسلامی بنیاد پر نظریاتی، فکری، علمی اور عملی انقلاب کا سامان باہم پہنچاتے ہیں۔ علامہ اقبال ایسی ہی شخصیت تھے۔ اقبال اپنے ابتدائی دور میں ایک وطن پرست نظر آتے ہیں۔ کلیات اقبال میں ترانہ ہندی اور رام چندر جی، گرو نانک جی اور گوتم بدھ جی کی مدحت و منقبت کی نظمیں اس کا مظہر ہیں۔ لیکن عمر کے اگلے مرحلے میں جب آپ یورپ گئے، وہاں کی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھا اور یورپ کی علمی، نظریاتی، اخلاقی و تہذیبی بنیادوں کے کھوکھلے پن کا مشاہدہ، مطالعہ و تجزیہ کیا، اور اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلامی تاریخ کے گہرے مطالعے کی توفیق سے نوازا، تو ان کی نگاہ کے سامنے حائل وطن پرستی و قوم پرستی کے پردے چاک ہو گئے اور انہیں اسلام کی آفاقیت و حقانیت کا عرفان و ادراک ہوا۔ ان کے اندر جو عظیم انقلاب برپا ہو چکا تھا، اس کے ابلاغ کے لیے آپ فارسی اور اردو شاعری کی اپنی خداداد صلاحیت کو بروئے کار لائے۔ علامہ اقبال اصلاً شاعر نہیں بلکہ ایک مجدد و مفکر تھے۔ شاعری ان کے فکر و دانش کی ترسیل کا ایک وسیلہ بنی۔ 20ویں صدی کے عظیم مفکر و مجدد مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ اقبال سے اکتساب فیض کیا تھا۔ 20ویں صدی کے نصف آخر سے 21ویں صدی تک دنیا کے کسی گوشے میں بھی آنے والے اسلامی انقلابات میں مولانا مودودی کا راست یا بالواسطہ کردار رہا ہے۔ چودھری نیاز علی مرحوم اور علامہ اقبال کے درمیان مراسلت سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے نزدیک ان کے فکری و نظریاتی انقلاب کو مزید مہمیز دینے اور عملی انقلاب کے قالب میں ڈھالنے کے لیے مولانا مودودی موزوں ترین شخصیت تھے۔ علامہ کی وفات کے وقت مولانا مودودی نے فرمایا تھا، آج میرا روحانی سہارا اٹھ گیا۔ علامہ اقبال نے خود اپنی نگرانی میں اپنے اردو کلام کا مجموعہ کلیات اقبال مرتب کرایا تھا۔ اس وقت اس مجموعے کے چند اشعار مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کے مختصر تشریح کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔
इस पेशकश का मकसद तफरीह का सामान मुहैया करना नहीं, बल्कि मिल्लत में, खुसूसन इसकी नई और नौजवान नस्ल में, जो मिल्लत के मुस्तकबिल की मेमार है, अल्लामा के इनकलाब अंगेज कलाम से इस्तिफादे का शौक और उसकी तड़प पैदा कर देना मकसूद है। खुद अल्लामा ने अपने रब से इल्तिजा की थी, देखा है जो कुछ मैंने, और उनको भी दिखला दे।